ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف سائنٹیفک اسپورٹس ٹریننگ. تو ٹریننگ ہے کیا؟ ٹریننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کسی بھی، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے، تو اس کو مخصوص جو سکلز ہیں اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کا جو رویہ ہے اس میں جو تبدیلی لے کر آنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. یعنی کہ اسکلز کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے جو عمل کروایا جاتا ہے. تو ٹریننگ از دا پروسیس آف لرننگ اسکلز دیٹ یو نیڈ فار پارٹیکولر جاب اور ایکٹیویٹیز. یہ کون سی مہارتیں چاہیے، کون سی اسکل چاہیے، جو کوئی بھی ہمیں ٹاسک اگر دیا جاتا ہے یا جو ہماری جاب ہے یا جو بھی ہم ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں. تو اس مقصد کے لیے جو ٹاسک جو ہم جس پروسیس سے گزرتے ہیں اس پروسیس کو ٹریننگ کہا جاتا ہے. تو اگر ٹریننگ کو اسپورٹس کے ساتھ لنک کریں تو اسپورٹس ٹریننگ کیا ہے؟ اسپورٹس ٹریننگ ہے ایک خاص عمل ہے، مخصوص عمل ہے، جس میں ہم کسی بھی اسپورٹس مین جو ہے اس کی تیاری کرواتے ہیں. کن بنیادوں کے اوپر؟ سائنٹیفک پرنسپلس کے اوپر، بیسڈ آن سائنٹیفک پرنسپلس. جو ہے ان اصولوں کے اوپر جو ہم اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں. اور اس تیاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایمڈ ایٹ امپروونگ اینڈ مینٹیننگ ہائر پرفارمنس. کہ جو اپنی وہ کارکردگی ہے اس کو ایک تو مینٹین کر سکے اور اس میں مزید بہتری لے کر آ سکے. کیونکہ اگر ٹریننگ کوئی کھلاڑی ہے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی جو بنا ہوا ہے، سیٹ کیا ہوا اس نے، اگر وہ ٹریننگ نہیں کرے گا تو وہ اس کو مینٹین بھی نہیں کر پائے گا. تو مینٹین کرنے کے لیے بھی ٹریننگ ضروری ہے، اور جو اس میں بہتری لانے کے لیے بھی ٹریننگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو وہ پھر اس میں ٹائپس میں فرق آ جاتا ہے کہ ایک لیول جو ہے ایک بندے کا، کہ یہ اس لیول کے اوپر اگر وہ ٹریننگ کرتا ہے تو اس سے اس کی جو ٹریننگ جو فٹنس لیول ہے وہ مینٹین رہتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر اس نے اس میں بہتری لے کر آنی ہے تو پھر اس کے جو لوڈ ہے اس کا اضافہ اس پر کیا جائے گا. تو مختلف جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں تو ان کو پرفارم کرنے کے لیے جو ایک کھلاڑی ہے وہ ٹریننگ کرتا ہے. In the field of sports, training is a process which involves preparation of sports person to attain highest level of sports performance. کے جو کھلاڑی ہے وہ کھیلوں کے حوالے سے ٹریننگ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی بھی کھلاڑی کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ کھیل میں اپنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پرفارمنس دے سکے. میں کیا ہے کہ کھلاڑی کی فٹنس اور اس کے جو عناصر ہیں اور کھلاڑی کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو گیم. یہ ویری کرتی ہے ڈیفینیٹلی. ہر گیم کے لیے مختلف جو چیزیں ریکوائر ہیں، مختلف سکلز ہر گیم وائز ڈفرینٹ ہوں گی. تو ہر گیم وائز پھر جو اس کی جو فٹنس ہے اس کو امپروو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی کوچنگ. کوچنگ کیا ہے؟ کوچ کیا کرتا ہے؟ کوچنگ ہوتی کیا ہے؟ کوچنگ بھی ٹریننگ کا ہی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں کسی فرد کو یا کھلاڑی کو جو ہے وہ ہدایات دی جاتی ہیں. ان ہدایات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنی مہارتوں کو بہتر بناتا ہے، اپنی مہارت کو اس ڈیولپمنٹ اس کی ہوتی ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے پرفارمنس کی بہتری میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یا جن چیزوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر وہ قابو پاتا ہے، جن مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فٹنس کوچ کیا کرتا ہے؟ فٹنس کوچ نہ صرف اس کی جو جسمانی فٹنس کے اوپر جو ہے ورک کرتا ہے، بلکہ وہ کھلاڑی کو ایموشنلی یعنی کہ سائیکولوجیکلی بھی دیکھتا ہے، اسے جو ہے اس کا ڈائٹ پلان وائز بھی دیکھتا ہے، اس کی ایکسرسائز کو بھی دیکھتا ہے، اس کو جو ایموشن ہے یعنی کہ ہر اوور آل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس کے اندر جو صحت مندانہ جو عادتیں ہیں ان کو بلڈ کرتا ہے. تو یہ کیا کام کرتا ہے؟ کوچ کرتا ہے. جبکہ ٹرینر کیا کرتا ہے؟ ٹریننگ کا کام ہوتا ہے صرف اس نے اس کا جو ایکسرسائزز ہیں وہ کروانی ہے اور اس سے جو ورک آؤٹ پروگرام جو ہے وہ کروانا ہے. جبکہ جو کوچ ہے وہ اوور آل ٹریننگ کرواتا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکلی ہو، فزیولوجیکلی ہو. تو وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے. تو کوچ کیا ہے؟ کوچ ایک ایسا پرسن ہے جو کسی بھی شخص کو ٹرین کرتا ہے، اسے ٹیچ کرتا ہے اپنی ٹیم کو، اور پھر جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی جو ٹیم ہے وہ کیسے کس حکمت عملی کے دوران کس حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ گراؤنڈ میں اترے گی اور اپنا جو کھیل ہے وہ پرفارم کرے گی. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کوچ مینیج کرتا ہے ساتھ ہی. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہر کھلاڑی اترے گا اور اپنی مرضی سے اپنی گیم کھیلے گا، بلکہ
کو باقاعدہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح پرفارم کرنا ہے. سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو کھلاڑی اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے مینٹر اور کوچ. مینٹر میں کیا فرق ہے اور کوچ میں کیا فرق ہے اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ مینٹر کیا ہے. مینٹر ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنا نالج یا اپنے جو تجربات ہیں یا جو اپنی مہارتیں ہیں اسکل وہ شیئر کرتا ہے. صرف وہ بتاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ نالج ہے یا یہ میری مہارت ہے. میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے تو ان کو ان ایکسپیرینس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے مہارتوں اس کا جو نالج ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے جو اسپورٹس مین ہے وہ خود بخود کیا کرتا ہے ڈیولپ کرتا ہے اپنی جو اسکلز ہیں اس کو. یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مینٹر ہے یعنی کہ جیسے ایک رول ماڈل ہے کہ انسان سمجھتا جی اس بندے کے پاس نالج ہے تو اس بندے کے پاس اسکلز بھی ہے, کوئی اچھا کھلاڑی ہے تو میں اس کو دیکھوں اور ڈیولپ وہ خود کرتا ہے. وہ اسے کوئی پراپر جو ہے وہ گائیڈ لائن نہیں دیتا. جبکہ کوچ کیا کرتا ہے, کوچ اسے ایک پراپر گائیڈ لائن دیتا ہے, گائیڈنس فراہم کرتا ہے. اس کے جو گول اس نے جو کھلاڑی نے سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو کیسے ان گول کو کیسے اچیو کرنا ہے, تو اس مقصد کے لیے اس کی جو مکمل رہنمائی کرتا ہے ہر طریقے سے. تو امپروو اسپورٹس پرفارمنس جو کارکردگی میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹریننگ کیوں ضروری ہے یا ٹریننگ ہے کیا, تو ٹریننگ صرف ورزشیں کرنے کا نام نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں روز ورزش کرتا ہوں تو میری پرفارمنس بہتر ہے, میں ورزشیں نہیں کرتا ہوں تو یا ورزش میں چھوڑ دوں گا تو میری پرفارمنس بہتر نہیں ہوگی. تو ایسی بات نہیں ہے. صرف ورزش کر کے یہ ڈپینڈ کر لینا جی میری پرفارمنس اچھی ہوگی, تو ایسی بات بالکل نہیں ہے. بلکہ مختلف جو فیکٹر انوالو ہوتے ہیں ٹریننگ کے, ایکسرسائزز کے, جو کہ ڈپینڈ جن کے اوپر آپ کی جو پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ٹریننگ لوڈ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک لیول ہے اس کے اوپر مینٹین تو وہ کر سکتا ہے اتنی روز ٹریننگ کر کے, لیکن اس پرفارمنس میں بہتری کیسے لے کر آنی ہے اس کے لیے اس کو جو اپنا لوڈ ہے ایکسرسائز کا وہ بڑھانا پڑے گا. اس کے بعد مینز آف ریکوری ہے, اگر وہ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی اگر لوڈ بڑھایا ہے تو ریکوری بھی اسے دینی پڑے گی, ریسٹ چاہیے. اگر ریسٹ نہیں لے گا تو جو فٹیگ ہے وہ زیادہ ہوگی. جب فٹیگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو کھلاڑی ہے وہ اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا. تو اسیسمنٹ آف لوڈنگ کرنی ہوتی ہے کہ یہ شخص ہے, اس کا جو باڈی لیول ہے, اس کا ہیموسٹیسس لیول جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہے, اتنا یہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے. تو کس حد تک اس کے اوپر جو ہے وہ لوڈ ڈالا جا سکتا ہے. اینڈ پرفارمنس کیپیسٹی, اس کے علاوہ اسپورٹس اکوپمنٹ جو استعمال کر رہا ہے وہ کیسے ہیں, نیوٹریشن اس کھلاڑی کی کیسی ہے, سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس اس کی کیسی ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی پرفارمنس کے اوپر. تو جب تک ان تمام چیزوں کے بارے میں اسے ہاؤ ناؤ نہیں ہوگی تب تک وہ ایک اپنی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر نہیں کر سکتا. تو جو کوچ ہوتا ہے وہ ان تمام معاملات کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی in order to have a clear concept of sports training it is essential to understand the meaning of term conditioning and coaching. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پر اسپورٹس میں کنڈیشننگ. کنڈیشننگ ہے کیا؟ کنڈیشننگ ایک ایسا عمل ہے جس میں کھلاڑی اپنی باڈی کو آہستہ آہستہ تیار کرتا ہے اس مقصد کے لیے جو آہستہ سے مشکل جو سرگرمیاں ان کے لیے. فار ایگزامپل ہم نے اگر ایسے ہی بیٹھے ہیں اور ایسے ہی ہمیں کہیں جی ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ہم فوری طور پر کھڑے ہو کے بھاگنا شروع نہیں کر دیتے, سپرنٹ لگانا نہیں شروع کر دیتے, بلکہ پہلے اس کے لیے ایک پراپر وارم اپ چاہیے. اپنے جسم کو ہم نے گرمانا ہے, جسم کو گرمائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر دے سکیں گے. ہم خطرناک جو اسٹرنس فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کر پائیں گے. اگر ہمارا جسم ریڈی نہیں ہے, ہماری باڈی تیار نہیں ہے اور ہم اچانک اٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے انجری کا جو ہے وہ سبب بنے گی. تو کنڈیشننگ کیا ہے؟ اپنی جو باڈی ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم تیار کرتے ہیں گریجولی کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو پرفارم کر سکے. آسان سے مشکل کی طرف جو ہے وہ ہم جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپمنٹ آف فزیکل اینڈ موٹر فٹنس کمپوننٹ. اب ہم نے فٹنس کے کمپوننٹ پڑھے ہیں مختلف 3 طرح کے ہم نے کمپوننٹ دیکھے تھے. عمومی طور پر 2 طرح کے ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو مزید ڈیٹیل میں جب کیا تھا اس کو 3 کیٹیگریز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا.
तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस जो मेन दो हैं वो हेल्थ रिलेटेड हैं और स्किल रिलेटेड हैं। तो हमने वो देखे थे जी, हेल्थ रिलेटेड कौन से हैं, स्किल रिलेटेड कौन से हैं। उसमें यानी कि स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, तो ये सारी क्या है, मोटर फिटनेस है। तो इनको बेहतर बनाने के लिए डेफिनेटली ये लिंक्ड हैं आपकी परफॉर्मेंस से। अगर एक खिलाड़ी है उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसके अंदर स्पीड नहीं है, और वो कहे जी मैं 100 मीटर का रनर हूँ, और उसके अंदर जो स्पीड है वो नहीं है, तो वो डेफिनेटली परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। एक खिलाड़ी जिसके अंदर स्पीड मौजूद है वो 100 मीटर कर रहा है 12 सेकंड में, 13 सेकंड में, तो डेफिनेटली जिस खिलाड़ी की स्पीड नहीं है तो वो उसको 15 से 16 सेकंड तक जो है वो उसको कवर कर पाएगा। तो इससे क्या है, उसकी जो कारकर्दगी है वो नीचे आएगी, कारकर्दगी जो अपनी वो नहीं कर सकता। तो कंडीशनिंग क्या है, हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं, और ये जो फुट मोटर फिटनेस है उनकी डेवलपमेंट करते हैं, स्पीड बेहतर बनाते हैं, स्ट्रेंथ बेहतर बनाते हैं, इंडोरेंस को बिल्ड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, या इस तरह के जो है वो तमाम चीज़ें, क्योंकि ये इनडायरेक्टली क्या है, हमारी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस कर रही होती हैं। मार्टन के मुताबिक कोचिंग क्या है, कोचिंग एक ऐसा फन है या एक ऐसा अमल है जिसमें हम खिलाड़ी को टीच करते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसे हदायत देते हैं कि कैसे उसने जो है वो महारतों को सीखना है, कैसे उसने मुख्तलिफ जो गेम्स हैं उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट उसने करनी है, और कैसे जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, और किस तरह वो अपना जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो दे सकता है। तो कोचिंग जो है वो इन तमाम चीज़ों को कवर करने का इल्म है। तो डेफिनेटली अगर तमाम चीज़ें हैं तो फिर सिर्फ ये नहीं है कि खिलाड़ी को ग्राउंड में ले जाएं और हम उसे कहें जी चलो पहले 2 चक्कर लगा के आओ, फिर मैं आपको जो है आपकी स्ट्रेचिंग करवाऊंगा और ये एक्टिविटी करवाऊंगा। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर कोचिंग ख़त्म नहीं होती। कोचिंग एक डिटेल्ड है, आप खिलाड़ी का उसने रवैये को बेहतर बनाना है, एग्रेशन की सूरत हाल में ये किस तरह करता है, उसके गुस्से के ऊपर उसने कैसे काबू पाना है, उसने डाइट कौन सी लेनी है, उसने ट्रेनिंग किस तरह से करनी है। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं उनको जो डील करता है कोच। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग और कोचिंग की जो खसूसियात हैं, हमने जो जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको देखा है, तो अगर उन्हीं को हम देखें तो उन्हीं से ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं हम ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि एक ये सीखने का अमल है, ट्रेनिंग प्रोसेस है, जिसमें जो खिलाड़ी है वो सीखता है। तो पेडागोजिकल प्रोसेस क्या होता है, अमूमी तौर पर जो पेडागोजिकल टर्म्स है वो एजुकेशन से रिलेटेड यूज़ की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है मुख्तलिफ मेथड उसके ऊपर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं ताकि वो लर्न कर सके, कोई नई चीज़ नॉलेज जो है वो गेन कर सके। तो मुख्तलिफ जो हिकमत अमलीज़ हैं वो अडाप्ट करता है एक टीचर। तो इसी तरह ट्रेनिंग और कोचिंग ये भी एक प्रोसेस है, पेडागोजिकल प्रोसेस है कि जो खिलाड़ी है वो उस तरह का इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट किया जाता है ताकि उसका जो लर्निंग है या स्किल्स की जो डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सके। उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो क्या होती है, प्लान्ड होती है। ये नहीं है कि हम उठे और हमने कहा जी आज कल को हमारा मैच है तो चलें आज ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो ताकि हमारी जो कारकर्दगी है वो कल को अच्छी आ सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक पूरा ये लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी गोल सेट किए जाते हैं जी, टाइम मैनेजमेंट की जाती है जी, हमारा जो कंपटीशन आ रहा है वो कब है, 1 साल बाद है, 6 माह बाद है। तो डेफिनेटली एक दिन की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती, उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ साइकिल से आपको गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ जो पीरियडाइजेशन है उसको देखना पड़ता है। तो ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल है स्प्रिंटर है तो उसने सिर्फ एक ही अपनी जो स्किल्स है उसके ऊपर अबूर हासिल नहीं करना, उसने अपनी जो एक्सप्लोसिव पावर है उसको भी देखना है, उसने अपनी जो स्पीड है उसको भी जो है वो बढ़ाना है, उसने अपना जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी बेहतर करना है ताकि उसने अपने रिएक्शन टाइम को बेहतर करना है। तो मुख्तलिफ एक स्प्रिंट की अगर हम मिसाल ले रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरह की जो स्किल्स हैं इन्वॉल्व हैं एक स्प्रिंटर के लिए। तो डेफिनेटली हर चीज़ को प्लानिंग की जाती है कि ये एक्टिविटी करनी है, सबसे पहले मैंने किस कंपोनेंट के ऊपर वर्क करना है उसको बेहतर बनाना है, सेकंड नंबर पे मैं किस तरह से जो है वो मेहनत करूँगा। तो इस तरह जो है वो हर कंपोनेंट है वो हम बनाते हैं। तो इसी तरह सिस्टमेटिक है ये कि
پورے سسٹم کے تحت ہم پورا سرکٹ ترتیب دیتے ہیں، ٹریننگ کا ایک پورا اسکیجول بناتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیسڈ آن سائنٹیفک پرنسپل، اب سائنٹیفک پرنسپلز، ہم اسپورٹس سائنسز کے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اسپورٹس کا مطلب صرف گیم نہیں ہے، بلکہ اسپورٹس سائنسز کا ورڈ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کو صرف سمجھا جاتا ہے کہ ہم سوشل سائنسز یا آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جبکہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں جو اسپورٹس سائنس ہے اس کو ایکول ٹو سمجھا جاتا ہے سائنس کے، جس طرح میڈیکل سائنس ہے اسی طرح اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بلکہ کیونکہ میڈیکل سائنس میں آپ کسی ایک خاص فیلڈ میں جائیں گے، تو جو اسپورٹ سائنس ہے اس میں آپ نے ہر فیلڈ کو ٹچ کرنا ہے، تو ہماری ایک بڑی براڈ فیلڈ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی انہیں سائنٹیفک پرنسپلس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ ٹریننگ کرتا ہے، بالر ہے، اس نے ٹریننگ کروانے تو اس نے اپنا جو اینگل ہے بالنگ کروانے کا اس کو دیکھنا ہے، تو وہ کس میں دیکھے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ کور کرے گا اس کو بایو میکینیکلی، اس کو دیکھے گا۔ اس نے ڈائٹ لینی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کس میں دیکھے گا؟ وہ نیوٹریشن کی اس کے پاس اگر نالج ہوگا، نیوٹریشن کی اس نے اسٹڈی کی ہوگی تو اسے پتا ہوگا جی میں نے جو ہے پری سیزن میں کیا لینا ہے، میں نے دوران کمپٹیشن ہے اس میں نے کاربوہائیڈریٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے، میں نے پروٹین کے اوپر فوکس کرنا ہے، میں نے فیٹ لینی ہے، یا کس طرح کی ڈائٹ جو پلان ہے وہ لینا ہے۔ تو جو ٹریننگ ہے وہ صرف ایکسرسائزز کروا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی جو ڈائٹ پلان تو وہ کب ہوگا؟ سائنٹیفک پرنسپل، نیوٹریشن کا جب نالج ہوگا تب کر پائے گا۔ اسی طرح جو کھلاڑی ہے دوران کھیل اگر کوئی آگے بالر جو ہے وہ 150 کی سپیڈ سے بال کروا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی بیٹسمین جو ہے وہ پریشر میں آئے گا۔ تو جو اچھی ٹریننگ جس بندے نے کروائی ہے، جو اچھا کوچ ہوگا، وہ اس پریشر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں اس کو آگاہ کرے گا، یعنی کہ اس کی سائیکولوجیکلی ٹریننگ بھی کرے گا تاکہ نفسیاتی طور پر آپ جو ہے وہ شکار نہ ہو پریشر کا، سٹریس نہ لیں، انگزائٹی کا آپ شکار نہ ہو۔ آپ کے اندر وہ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، آپ کو موٹیویشن دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے پیچھے موٹیویشن ہی نہیں ہے، آپ نے گول ہی سیٹ نہیں کیا ہوا، تو آپ پرفارمنس کیا دیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم پرفارمنس اپنے جو گول سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہی پرفارمنس دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ کیا ہے؟ سائنٹیفک پرنسپل بیسڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹاسک اورینٹیڈ یا گول اورینٹیڈ، کہ ہم نے ایک ٹاسک اپنا سیٹ کیا ہوتا ہے، گول سیٹ کیا۔ فار ایگزامپل جو دنیا بھر میں تصور کیا جاتا ہے جی اگر آپ نے ایک ایلیٹ کلاس کا ایتھلیٹ بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو 10,000 گھنٹہ کم از کم ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، یا 10 گھنٹے جو اگر آپ ڈیلی ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ یا 10 سال آپ اگر ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ ایک ایلیٹ کلاس کے ایتھلیٹ بن سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا ٹاسک ہے کہ میں نے اولمپک لیول کے اوپر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ایلیٹ کلاس ہونا پڑے گا۔ ایلیٹ کلاس کے لیے آپ کو جو ہے اپنا ایک آپ نے اگر مقصد سیٹ کیا تو پھر ٹریننگ کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہوگا۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ کا ایونٹ ہے 1 سال بعد تو پھر جو ٹریننگ کا شیڈول ہے وہ اور ہوگا۔ اگر آپ کا ایونٹ ہے، آپ نے پلانڈ کیا، آپ 6 سال کے بچے 8 سال کے بچے کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ 16 یا 17 سال کا ہو تب یہ جا کے پارٹیسپیٹ کرے اور یہ اپنی پیک کے اوپر کھڑا ہو، تو ڈیفینیٹلی گول اس کا اگر سیٹ ہوگا تو پھر اس کے اکارڈنگ اس کی جو ٹریننگ ہے وہ ہو رہی ہوگی۔ تو پروگریسو ہوتی ہے ٹریننگ، کوئی بھی ہو، ڈیفینیٹلی سب سے پہلے جو ٹریننگ لوڈ ہے وہ کم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے گریجولی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ ہے وہ ایک میکسیمم جو ہے وہ 1000 میٹر ایک دن میں بھاگ سکتا ہے اور ہم اسے کہیں نہیں اب تمہاری ٹریننگ کروا رہے ہیں تو آپ 5000 میٹر بھاگو گے تو سمجھیں کہ ٹریننگ ہوگی۔ تو ایک ہی دن میں ڈیفینیٹلی وہ 5000 نہیں بھاگ سکتا، پہلے دن وہ 1000 ہی کرے گا، ایک ویک وہ 1000 ہی کرے گا۔ آہستہ آہستہ جب اس کی باڈی جو ہے باڈی میں اڈاپٹیشن ہو جائے گی تو پھر جو ہے ہم اس کے اوپر جو اس کا لوڈ ہے وہ بڑھائیں گے۔ جب لوڈ بڑھائیں گے سپر جو ہے کمپیشنٹ جو ہے اس میں جائے گا، پھر جو ہے اس کا ٹریننگ لوڈ یعنی کہ پہلے وہ 1000 کر رہا تھا پھر 1500 آپ کروائیں گے، پھر جو ایک ہفتہ جو ہے وہ 1500 کرے گا تو آپ اس کا جو بیٹی لیول ہے وہ اس 1500 کو اڈاپٹ کرے گا، پھر آپ اس کے اوپر ٹریننگ لوڈ بڑھائیں گے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ گریجولی ہم اس کو 5000 تک لے کر جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں 5000 آج کر لیتا ہوں
تو وہ ایک دن تو 5,000 کر لے گا، پھر 10 دن جو ہے وہ فٹیگ کا شکار رہے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی مسل ٹیئر ہو جائے تو جو انجری کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ٹرینر ہے، جو اچھے کوچز ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو باڈی لیول ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا نیوٹریشن پلان دیکھتے ہیں، اس کا جو سائیکلوجیکلی اس کو مضبوط کرتے ہیں، فزیولوجیکلی ہر چیز جو ہے اس کا ہارٹ ریٹ وغیرہ کیا ہے، اس کا BMR، ہر چیز جو ہے وہ مینیج کر کے اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، ایم کیا ہے اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ ایم کہتے ہیں اوور آل کو، یعنی کہ کوئی اگر ہم دیکھیں صرف لفظی اس کا مطلب کی حد تک، تو ایم کا مطلب بھی مقاصد ہے اور آبجیکٹیو وہ بھی مقاصد ہے، لیکن ان میں ڈفرنس ہے۔ ایم کیا ہوتا ہے؟ ایم اوور آل ہوتا ہے، مجموعی ہدف ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہم نے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا وہ ہمارا کیا ہے؟ ایم ہے جی، ہم نے 10,000 میٹر جو ہے وہ رننگ کرنے کے قابل ہونا ہے، تو یہ ہمارا ایک ایم ہے، یا ہم نے اپنی میکسیمم پرفارمنس دینی ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ ایم ہے۔ تو آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے ہم جن جن اقدامات پر عمل کرتے ہیں، یا جو جو اسٹیپس ہم کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس مجموعی جو ہم نے ہدف سیٹ کیا، ٹاسک سیٹ کیا، اس تک پہنچنا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آبجیکٹیوز۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم نے میکسیمم پرفارمنس دینی ہے، آبجیکٹیو کی اگر ہم بات کریں اسپورٹس ٹریننگ کے، تو اسپورٹس ٹریننگ کا مین ایم کیا ہوگا؟ پریپیئر ایتھلیٹ ٹو اٹین میکسیمم پرفارمنس، کے کھلاڑی کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ وہ اپنی میکسیمم پرفارمنس دے سکے۔ اب وہ میکسیمم پرفارمنس کب دے گا؟ جب اس کی جو مختلف جو ہے کمپوننٹ ہے فٹنس کے، اس کو کیٹیگرائز کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے میکسیمم پرفارمنس، ڈیفینیٹلی اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہو، اس کے اندر اسٹرینتھ بھی ہو، اس کے اندر اسپیڈ بھی ہو، تو ہر جو چیز ہے وہ اس کی بہتر بنائی جائے گی۔ تو پھر آبجیکٹیوز میں ہم ٹریننگ جو پلان ہے وہ ان آبجیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایم تو ایک اوور آل ہم نے ہدف سیٹ کر لیا ہے، وہ ہم نے اچیو کرنا ہے کوئی 5 سال بعد، 10 سال بعد، لیکن سب سے پہلے شارٹ ٹرم جو ہم پلاننگ کرتے ہیں، آبجیکٹیوز جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، کہ ہم نے جی اب اس کی ابھی جنرل فزیکل فٹنس کو امپروو کرنا ہے۔ اب جنرل فزیکل فٹنس اس کی کون سی ہے؟ ہم نے کمپوننٹ پڑھے ہیں اسٹرینتھ کے، اسپیڈ کے، تو ان کے اوپر ورک جو ہے وہ کرنا ہے۔ ہیلتھ ریلیٹڈ ہم نے پڑھے ہیں، اسکل ریلیٹڈ، اسکل میں کون کون سے تھے؟ اس کی فلیکسیبلٹی تھی، بیلنس تھا، پاور تھی، اس کے علاوہ اسپیڈ تھی، اس کے علاوہ کوآرڈینیشن تھا، ریئیکشن ٹائم تھا، یہ سارے اسکل ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح ہیلتھ ریلیٹڈ ہم نے پڑھے تھے، باڈی کمپوزیشن تھی، اسٹرینتھ، مسکولر اسٹرینتھ تھی، مسکولر انڈورنس تھی، کارڈیو ویسکولر انڈورنس تھی، فلیکسیبلٹی تھی۔ تو یہ جو تمام چیزیں جو ہیں وہ یہ کمپوننٹ ہے، تو ان کی اوور آل ہر چیز، ہر فٹنس کمپوننٹ کے اوپر ہم ورک کریں گے۔ تو پاسبل نہیں ہے ایسا کہ ایک ہی دن میں ہم تمام جو فٹنس کے کمپوننٹ ہے ان کو تیار کر سکیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا۔ اس کی اسٹرینتھ کو ہم امپروو کریں گے، اس کی اسپیڈ کو امپروو کریں گے، اس کی جو پاور ہے اس کو گین کریں گے، تو اس کے لیے مختلف جو پروسیس ہے، مختلف جو ایکسرسائزز ہیں، ایکٹیویٹی ہیں، ان سے ان کو گزارنا پڑے گا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک دن میں اگر وہ کر لے گا تو ٹھیک ہے، تو ایک لائف لانگ یہ جو ہے وہ پروسیس چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے بعد ہے جی ڈیولپمنٹ آف اسپیسیفک اسپورٹس ریلیٹڈ فٹنس کمپوننٹ۔ اب اسپیسیفک اسپورٹس ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی ہر گیم، یہ ہم نے اوور آل تو ایک کر لیا، اس کے بعد کوئی گیمز ایسی ہیں، یعنی کہ گیم کی نیچر ایسی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ جو کمپوننٹ ہیں ان کے اوپر زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل سپرنٹر ہے، 100 میٹر کو رننگ لگاتا ہے، تو اس کو اسپیسیفک اسپورٹس اسکل اس کی کون سی ہو جائیں گی، کمپوننٹ کون سے ہو جائے گا؟ اس کا ریئیکشن ٹائم سب سے پہلے تو بہتر ہوگا، ڈیفینیٹلی پیچھے سے فائر ہوگا، تو ریئیکشن ٹائم جتنا کم سے کم ہوگا اتنی اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اسٹارٹ لینا ہے تو ایکسپلوسو پاور جو ہے اس کے اندر ہونی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس نے اسٹارٹ لینا ہے، اپنی جو بیک لیگ ہے، جو اسٹارٹنگ بلاکس کے اوپر اس نے رکھی ہوئی ہے، تو اس کو اس نے جھٹکا دینا ہے، اور اس کے پش سے اس نے آگے کی طرف نکلنا ہے، تو پاور جتنی زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی وہ اتنی جو ہے وہ اسٹارٹ اپنا تیزی کے ساتھ لے سکے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس نے جب رننگ کرنی ہے تو اس نے اپنی اسپیڈ کو مینٹین کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی اسپیڈ کے اوپر بھی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کوئی بھی گیم ہے اس کی مختلف جو اسکلز ہوتی ہیں، تو ہر اسکلز کے اوپر پھر ہم ورک کرتے ہیں، کہ اوور آل تو ہم نے کیا ورک، لیکن اس کی جو اسپیشلی اسکلز ہیں ان کے اوپر، اس گیم میں جو اسکلز ہیں ان کے اوپر بھی ورک کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد ٹیکنیکل سکلز کیا ہے کہ کوئی بھی گیم ہے تو اس کے حوالے سے کون سی تکنیک ہیں جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم جو کھلاڑی ہے وہ اپنی پرفارمنس بہتر کر سکتا ہے، تو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل سپرنٹر ہی ہم کر رہے تھے تو سپرنٹر کی مثال لیتے ہیں جی. اس نے اسٹارٹ لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے، کس طریقہ کار کے ذریعے. 100 میٹر کا اسٹارٹ ہے تو ڈیفینیٹلی کراؤچ اسٹارٹ ہے. کراؤچ اسٹارٹ میں اس کی باڈی، اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے یا اس کی جو باڈی لیول ہے اس کے مطابق کون سا سٹارٹ بہتر رہے گا. میڈین سٹارٹ رہے گا، ایلونگیٹڈ رہے گا، بلٹ سٹارٹ اس کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد اس نے جو بھاگنا ہے اس کا جو فیزز جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایکسلریشن زون میں اس کا باڈی لیول کیا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بھاگ ادھر سے فائر ہوا تو پہلے وہ سیدھا کھڑا ہوگا اور پھر بھاگنا شروع کرے گا. تو اس نے ایکسلریشن فیز میں اپنی سپیڈ گین کرنی ہے تاکہ آگے سے یہ ریزسٹنس جو ہے وہ بھی کم سے کم ہو. تو وہ کیسے یہ بھاگے گا اور کس طرح جو ہے وہ اوور آل اپنی پرفارمنس کو بہتر کر پائے گا. تو یہ چیزیں کیا کہلاتی ہیں، ٹیکنیکل سکل. اس کے بعد ہے ٹیکٹیکل اینڈ اسٹریٹجیکل سکلز. اب لفظ دو استعمال ہوئے، ایک ہے ٹیکٹیکل اور دوسرا اسٹریٹجی. تو ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹجی میں کیا فرق ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں، اسٹریٹجی کہتے ہیں اس حکمت عملی کو جو ہم پہلے بیٹھ کے یعنی کہ کمپٹیشن میں جانا ہے. فار ایگزامپل ہے جی کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں تو پوری ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہے، کوچ گائیڈ لائن دے رہا ہے. اس نے وائٹ بورڈ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے پورا گراؤنڈ بھی ڈرا کیا ہوا ہے، پلیئرز بھی مینشن کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو فل بیک ہے، یہاں پہ سینٹر فارورڈ ہے، یہاں پہ لیفٹ آؤٹ ہے، لیفٹ ان ہے. تو وہ تمام پلیئر بھی اس نے وہاں پر مینشن جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں. اب وہ گائیڈ لائن جو چل رہی ہے آپس میں، پلاننگ جو چل رہی ہے کہ جو کھیل کا آغاز ہے وہ اگر یہ بندہ کرے گا، وہ پاس کس کو کرے گا، اس کو کیسے کھلاڑی کو ڈاچ کروانا ہے، اس طرح بال آئے گی تو یہ پیچھے کو لے کر آئے گا، یہ آگے کی طرف لے کر جائے گا، کس بندے کو اوپر جو ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اگر جو ہمارے دوسرا ہے یعنی کہ جو ہماری اٹیکنگ ٹیم ہے اس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کس میں کور کی جاتی ہیں، اسٹریٹجی ہماری، یعنی کہ پہلے سے ہم حکمت عملی طے کرتے ہیں. ٹیکٹیکل سکل کیا ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے، یعنی کہ آپ نے ایک پہلے سے پلاننگ کیا، پھر آپ نے گراؤنڈ میں اترنا ہے تو گراؤنڈ میں آپ نے ڈیفینیٹلی اگر آپ نے پلاننگ کی ہے تو اگلے بندوں نے بھی تو پلاننگ کی ہوگی نا. تو ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ نے پلاننگ کی ہے پہلے سے اس طرح سے وہ مؤثر نہیں بیٹھ رہے یا آپ اچھی طرح پرفارم کھل کے نہیں کر پا رہے. تو پھر ٹیکٹیکل سکلز کیا ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے اس کو جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بال کو ڈاچ کیسے کروانا ہے تو پھر موقع کی مناسبت سے. تو اسی وجہ سے جو کوچ ہے وہ بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے باہر، تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے انٹرٹین آپ کو کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم پھنس رہے ہیں تو کیسے، یا اٹیکنگ جو ٹیم ہے ہماری وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہے تو کیسے ان کے حملے سے بچنا ہے. تو یہ مختلف جو سکلز ہیں ان کی باقاعدہ پہلے ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ جو کھلاڑی ہیں وہ اگر کسی بھی سچویشن کا انہیں سامنا کرنا پڑے تو وہ ان کی پرفارمنس کے اوپر کوئی فرق نہ آئے. اسی طرح سائیکولوجیکل فیکٹر ہیں، یعنی کہ ہم نے وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کھلاڑی کا اگریشن ہے، موٹیوز ہیں، ڈسپلن ہے، کریج ہے، سیلف کانفیڈنس ہے. تو یہ مختلف جو چیزیں ہیں ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے تاکہ جو کھلاڑی ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ گراوٹ کا شکار نہ ہو. اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جو کھلاڑی ہے اس کا ڈائٹ پلان جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے. انجری رجسٹنس جو ہے، ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انجری کے خلاف جو ہے یعنی کہ کھلاڑی کو ٹریننگ میں اس تمام حالات سے گزارا جاتا ہے جس کا اس کو گیم کے دوران سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ جو انجری کے چانسز جو ہیں وہ اس کے کم سے کم ہوں. اس کے علاوہ پھر تھیوریٹیکل نالج ہے، یا جو بھی وہ گیم کر رہا ہے تو اس کے رولز بھی پتہ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس بھاگتا رہے اندھے گھوڑے کی طرح اور پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، بال کیسے لے کر جانے. تو قوانین کے بارے میں آگاہی وہ بھی ضروری ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کو کور کیا جاتا ہے ٹریننگ میں. ہم جب ٹریننگ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہیں. تو اسی لیے ٹریننگ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، کوچنگ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، بلکہ ایک لائف لانگ جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریلیشن شپ کو کہ اسپورٹس جو کوچ ہوتا ہے اس کا اور اسپورٹس پرسن کا جو ریلیشن شپ اور جو دوسرے لوگوں کا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. سب سے پہلے اگر اسپورٹس پرسن کو دیکھتے ہیں تو اسپورٹس پرسن جو ہے، جو بھی اسپورٹس مین ہے اس کے پاس ٹیلنٹ ہوگا، اس کی خواہش ہوگی کہ میں اس کو اپنی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر کر سکوں. لیکن
जो कोच होता है, कोच के पास क्या होता है, उसके पास नॉलेज होता है, उसके पास स्किल्स होती है, किस मकसद कौन सी स्किल्स के ये जो परफॉर्मेंस है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं उसका उसके पास नॉलेज होता है। तो डेफिनेटली अगर अकेला स्पोर्ट्समैन ही रहे, वो किसी कोच के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह से बेहतर नहीं कर पाता। बेशक उसके पास टैलेंट भी है, बेशक वो उसको शौक भी है, लगन भी है, लेकिन जब तक कोई पॉलिश करने वाला जो जोहरी है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो एक पत्थर है जैसे, तो पत्थर एक पत्थर है, आम पत्थर है, उसकी एक कीमत है 100 रुपया, लेकिन अगर वही किसी जोहरी के हाथ लग जाता है, वो उसको इस तरह से पॉलिश करता है, तो वही पत्थर जो है वो लाखों का भी बिकता है। तो इसी तरह मिसाल है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो चाहे जितना भी अच्छा हो, जब तक कोई कोच उसके साथ अटैच नहीं होगा जो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएगा, उसकी डेवलपमेंट। आवाज़ नहीं आ रही? तो वो जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं कर पाता। अब इस एक आपको चार्ट नज़र आ रहा है, चार्ट में कोच है, तो कोच के पास क्या है, एक तो उसकी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज। जब नॉलेज भी मिल जाएगा, एक्सपर्टीज़, तो ये दोनों मिलके क्या है उसको फ्राहम कर सकती हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग फ्राहम जो है वो कर सकती है। जो एथलीट है वो एक लो लेवल के ऊपर खड़ा है, लेकिन बेशक उसमें टैलेंट है, तो वो कैसे उसको पॉलिश कर सकता है, जब वो प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन कैसे होगी, अगर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग उसे मिलेगी, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग मिलेगी तो उसकी जो है वो प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन फिर एक एस्पेक्ट से नहीं होगी, फिजिकली एस्पेक्ट भी उसका देखा जाएगा, उसको टेक्निकली ट्रेन भी किया जाएगा, उसे टेक्निकल ट्रेन भी किया जाएगा, उसे इंटेलेक्चुअली ट्रेंड जो है वो भी किया जाता है। तो जब तमाम एंगल से उसको ट्रेन किया जाता है, तो डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आती है। तो ये एक रिलेशनशिप की एग्जांपल है। तो फिजिकल आगे हम देखते हैं फिजिकल प्रिपरेशन क्या है, टेक्निकल वो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, दोबारा उसको गो थ्रू। तो फिजिकल में क्या है, फिजिकल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इंश्योर करता है अपनी जो मोटर फिटनेस कंपोनेंट हैं उनको बेहतर बनाने में, यानी कि स्ट्रेंथ को बेहतर बनाता है, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अगर खिलाड़ी के अंदर स्पीड ही नहीं है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। एंडोरेंस नहीं है, वो 10,000 मीटर उसने भागना है, लेकिन उसके अंदर एंडोरेंस ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली 1,000 मीटर भागेगा तो उसका जो सांस है वो फूलना शुरू हो जाएगा। तो पहले इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फिजिकल प्रेपरेशन में इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं उनको कवर किया जा सके। तो ये वेरी करती हैं, ये स्किल्स स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स जो है वो वेरी करती हैं। तो इसीलिए जब वेरी करती हैं तो सबसे पहले इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस स्पोर्ट्स का सिर्फ उन्हीं के रिलेटेड जो स्किल्स है उनको देखे, बल्कि उसे एक तो ओवरऑल जनरल प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है और फिर स्पेसिफिक जो कंपोनेंट हैं उनकी भी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती है, और कम्पिटिटिव एक्सरसाइजेज जो हैं वो करता है जो कि हमारी स्पेसिफिक टू स्पोर्ट्स होती हैं। उसके बाद टेक्टिकल प्रिपरेशन है, आपको बता दिया टेक्टिकल क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या है। तो टेक्टिक्स मीन क्या है, इंटेलिजेंट और क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ स्किल ड्यूरिंग अ कंपटीशन। स्ट्रेटजी क्या थी बिफोर द कंपटीशन, जबकि टैक्टिक्स क्या है ड्यूरिंग द कंपटीशन। आप गेम में हैं, बॉल लेकर जा रहे हैं, आगे से खिलाड़ी आ गया, आपका अटैकर जो है वो आपके ऊपर आ गया, आपने उसको कैसे डॉज करवाना है, ये आपकी क्या टैक्टिक्स है कि आप उसको कैसे डॉज करवा के जो बॉल है उससे निकाल कर लेकर जाते हैं। तो ये टेक्टिकल प्रिपरेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्टिक्स जो है वेरी फ्रॉम स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। डेफिनेटली फुटबॉल के लिए और टैक्टिक्स होंगे, क्रिकेट के लिए और होंगे, जो रनर है उसके लिए और होंगे। तो ये वेरी करते हैं स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। इसी तरह टेक्निकल प्रिपरेशन, टेक्निकल में क्या है, लेवल ऑफ स्किल जो है उसको जो खिलाड़ी है वो कवर करने की कोशिश करता है ताकि उसकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो सके। डेफिनेटली जितनी स्किल्स का लेवल उसका हायर होगा उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी हायर होगी। अगर स्किल लेवल ही बेहतर नहीं है तो टेक्निकल प्रिपरेशन उसने नहीं की हुई, तो डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरावट का ही शिकार होगी। इसी तरह इंटेलेक्चुअल है, तो इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन क्या है कि जो खिलाड़ी है उसका काम सिर्फ ये नहीं है, हमने वर्ड यूज़ किया था कोचिंग में कि वो टीच भी करवाता है कोच। तो टीच का प्रैक्टिकली सिर्फ करना नहीं है, बल्कि वो जो मुख्तलिफ लिटरेचर है उसको देखता है, वो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर मुख्तलिफ जो थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का नॉलेज है साइंटिफिक बेस के ऊपर, उनको खुद भी जो है वो पढ़ता है
کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اس کے اندر شوق پیدا ہو. جب وہ پڑھتا ہے مختلف لٹریچر کو، مختلف ماڈرن ٹریننگ میتھڈ کو، ٹیکنیک کو، تو پھر وہ کیا ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹریننگ کی طرف وہ پازیٹیو ہوتا ہے اور وہ شوق سے جو ہے وہ ٹریننگ کرتا ہے. تو یہ اس کی کیا انٹلیکچوئل پریپریشن کہلاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ریلیشن شپ آف اسپورٹس پرسن کوچ اینڈ ادر، تو جو اسپورٹس پرسن ہے اس کی ایگزامپل ایک ایسا ہی ہے جیسے میں نے پتھر کی مثال دی. تو اگر ہم کامن لیں تو اسپورٹس پرسن سمجھے کہ ایک نیوکلیس ہوتا ہے، کہ سب نیوکلیس کیا ہے، سب سے اندر جو موجود ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کون سا ہوتا ہے. اگر وہ ٹریننگ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو سب سے کلوز ہوتا ہے وہ کوچ ہوتا ہے، جو کہ اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. لیکن کوچ کو کیسے، کون جو ہے وہ گائیڈنس ساتھ مل رہی ہوتی ہے، کوچ کے ایکسپرٹیز میں کون سے بندے ہوتے ہیں جو اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے، اسپورٹ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے، وہ نیوٹریشنسٹ ہو سکتا ہے، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہو سکتا ہے، وہ فزیو تھراپسٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اسپورٹ سائنس کا ڈائریکٹلی لنک ہے ایک کوچ کے ساتھ، اور کوچ کا ڈائریکٹلی لنک ہے اسپورٹس پرسن کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر مینجمنٹ آ جاتی ہے، اسپورٹ سائنٹسٹ کے بعد مینجمنٹ. تو مینجمنٹ میں وہ تمام آ جاتے ہیں آپ کے انتظامی، یعنی کہ گورنمنٹ سیکٹر اس میں آ جاتے ہیں، آپ کے پیرنٹس اس میں آ جاتے ہیں مینجمنٹ میں، آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، آپ کے کولیگ آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو یا کوئی ایک فیکٹر بھی پیچھے ہو جائے تو کھلاڑی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس نہیں دے پاتا. فار ایگزامپل ہے پیرنٹ کی سپورٹ ہی نہ ہو. ہم نے، آپ لوگوں نے ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ پڑھا ہے، اس میں یہ سارے جو ہر بندے کا کردار آپ نے دیکھا تھا، ڈاکٹر اجاز صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو کور کروایا تھا. تو اس میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی کہ اگر پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس اگر اس کو سپورٹ نہ کر رہے ہو تو بے شک جتنا بھی اچھا کھلاڑی ہوگا وہ اپنی پرفارمنس نہیں دے پائے گا. کم از کم پیرنٹس کی جو سپورٹس ہے، مورل سپورٹس، اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی اس نے ٹائم مینیج کرنا ہے. اگر پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے، بچہ کہتا ہے جی میں نے کھیلنے جانا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں نہیں جی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، یا آپ نے یہ گھر کے کام کرنے ہیں، یا آپ نے یہ مزدوری کے اوپر جانا ہے، تو یہ چیزیں پھر اس کی جو ایک اسپورٹس پرسن ہے اس کے جو پرفارمنس ہے وہ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اٹیچ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ بے شک وہ کوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسپورٹس پرسن، لیکن اسے ہاؤ ناؤ نہیں ہے کہ اس نے ڈائٹ کیسی لینی ہے. اسپورٹ سائنٹسٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہے، فزیو تھراپسٹ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ سفر کرے گا. تو دا سپورٹ پرووائڈیڈ بائی کوچز، اسپورٹ سائنسز اینڈ ادر، اس میں مینجمنٹ میں آ جاتے ہیں سارے، ٹیچر، فرینڈ، کولیگ، گورنمنٹ سپورٹ. تو یہ تمام چیزیں آپس میں کیا ہے، لنکڈ ہیں. اگر یہ تمام چیزیں ملیں گی تو اسپورٹس پرسن جو ہے وہ گروم کرے گا، اس کی پرفارمنس میں بہتری آئے گی. اگر ان میں سے کوئی ایک لنک بھی بریک ہوتا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، چاہے کھلاڑی پیک لیول کے اوپر ہے، ایک اچھا کھلاڑی ہے، اس کو پیرنٹ بھی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی ہر طرح سے ٹریننگ ہوئی ہے، لیکن اچانک سے جی وہ پیک لیول کے اوپر ہے، پرفارمنس دینے گیا ہوا اولمپک میں، تو پیچھے سے کوئی ایسی وہ نیوز سن لیتا ہے کہ اس کے فار ایگزامپل ہے پیرنٹ ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو پیرنٹ کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پرفارم اس طرح سے نہیں کر پائے گا جیسے کہ اس نے کرنا تھا، تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ افیکٹ ہوگی. یعنی کہ لنک جو ہے یہ، چاہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہو، ٹیچر کے حوالے سے ہو، فرینڈ ہو، کولیگ ہوں، اسپورٹ سائنٹسٹ ہوں، کوچز ہوں، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر یہ لنک بریک ہوتا ہے تو جو کھلاڑی ہے، اسپورٹس پرسن ہے، وہ سفر کرتا ہے، وہ اپنی پرفارمنس اس طرح سے نہیں دے پاتا. تو ڈیفینیٹلی یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اس کے بعد ریلیشن شپ ہم نے پڑھا اسپورٹس ٹریننگ کا اسپورٹس سائنسز کے ساتھ، تو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اسپورٹس ٹریننگ جو ہے وہ اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے، صرف ورزش کرنے سے بہتر نہیں ہوگی. کب بہتر ہوگی؟ جب نالج ہوگا اسپورٹس سائنسز کا، اسپورٹس میڈیسن کا پتہ ہوگا، ڈوپنگ سے آخر بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے، کون کون سی میڈیسن لینی ہے، کون سی نہیں لینی، ڈوپنگ کنٹرول کیسے کرنی ہے. تو ان تمام چیزوں سے کھلاڑی نے بچنا ہے. یہ نہ کہ وہ بہت اچھی پرفارمنس دے لیکن اسپورٹس میڈیسن کا علم ہی نہیں تھا، جس طرح پاکستان میں وہ یاسر شاہ کے ساتھ شاید ہوا تھا کہ اچھا پرفارم کیا، بعد میں جی ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اس نے کیا کہا تھا جی کہ میں نے تو اور کوئی میڈیسن ہی نہیں یوز کی، میں نے تو بلڈ پریشر کی میڈیسن جو میری مسز یوز کرتی ہیں، میں نے تو وہ میرا بی پی تھا تو میں نے وہ ان سے لے کے یوز کی تھی، تو اس وجہ سے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا.
تو یہ کیا ہے، یعنی لیک آف نالج ہے اسے، یعنی ڈیفینیٹلی جو ایک اچھا کھلاڑی ہے اس نے ہر چیز کو دیکھنا، اس کی ٹریننگ میں یہ چیزیں شامل ہیں، وہ خود سے کوئی چیز نہیں پھر کر پاتا، اس نے ہر چیز ایک پلان طریقے سے ہی لینی ہے. تو اسپورٹس میڈیسن کا جو نالج ہے وہ اسے بچاتا ہے. ایکسرسائز اینڈ اسپورٹس فزیولوجی، اس کا بی ایم آر لیول، اس کی لنگ کیپیسٹی، اس کی ٹوٹل وائٹل کیپیسٹی، تو یہ تمام چیزیں کس میں فزیولوجی آپ کی جو بہتر ہوتی ہے تو تب جو ہے وہ ڈٹرمن کر سکتا ہے. اس کے بعد اسپورٹس سوشیالوجی میں کیا آ جاتا ہے، آپ کے رویے ہیں، آپ کے ظاہری بات ہے آپ اگر اچھے کھلاڑی ہیں تو آپ کے فین بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو فین آپ کے تبھی ہوں گے جب آپ انہیں رسپیکٹ دیں گے. اگر آپ ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ اکھڑ پن ہوگا تو پھر لوگ، بے شک آپ جتنے بھی اچھے کھلاڑی ہیں گراؤنڈ میں اگر آپ پرفارم بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کو اوپر ہوٹنگ کریں گے. تو اگر ہوٹنگ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوگی. تو اسپورٹس سوشیالوجی میں ہم یہ چیزیں کور کرتے ہیں کہ کیسے جو کھلاڑی ہے اس کا رویے کیسے ہوں گے، اس کا جو سوسائٹی میں جو رہ رہا ہے وہ کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوگا. اس کے بعد اسپورٹس سائیکالوجی ہم کر چکے ہیں، ایگریشن کے اوپر قابو پانا ہے، مختلف جو چیزیں بایو میکینیکلی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے، نیوٹریشن وائز، بایو کیمسٹری، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان تمام چیزیں لنکڈ ہیں، اور لنکڈ ہیں تو ایز دا پرفارمنس آف اسپورٹس پرسن امپروو the extent of utilization of knowledge from these sports science also increase. تو جیسے جیسے اس کی پرفارمنس میں بہتری آتی جاتی ہے، ایک اچھا اسپورٹس مین بنتا جاتا ہے، تو یہ جو اسپورٹس سائنسز کی فیلڈ ہے یہ اور زیادہ اس کے قریب ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ پھر وہ ہر اینگل سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح جو اسپورٹس ٹریننگ ہے وہ لنکڈ ہے اسپورٹ سائنسز کے ساتھ. تو اس چارٹ میں بھی آپ کو وہی ایکسپلینیشن ہے کہ سائنس آف اسپورٹس ٹریننگ کیسے لنک ہے، کون کون سے جو سبجیکٹ ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. اسپورٹس نیوٹریشن ہے، جرنلزم ہے، ڈیفینیٹلی ہر کھلاڑی نے آگے اپنے مینیجر رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ فیمس کھلاڑی ہیں تو لوگ میڈیا آپ کو اپروچ کرے گا، تو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر معاملات کو خود ڈیل کریں، تو آپ کو جو مینیجر ہے آپ کا وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ ان معاملات میں پڑ جائیں گے پھر آپ اپنی ٹریننگ جو ہے وہ پوری نہیں کر پائیں گے، تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اسپورٹس جرنلزم یعنی کہ جو صحافی حضرات ہیں ان سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کوئی ایڈ لگوانا چاہ رہے ہیں، کمپنی آپ کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ بندے جو ہوتے ہیں جو اسپورٹس مینیجر ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے تمام معاملات کو. اسپورٹس سائیکالوجی انوالو ہے، سوشیالوجی، میڈیسن، بایو میکینکس، ایکسرسائز فزیالوجی، مینجمنٹ، موٹر لرننگ، بایو کیمسٹری، نیوٹریشن، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آپس میں انوالو ہیں. اور اسپورٹس ٹریننگ جو ہے انہی تمام فیلڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے. ان میں سے اگر آپ ایک بھی فیلڈ کو چھوڑیں گے تو آپ کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریننگ ہے وہ پراپر نہیں ہوئی، اگر آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو ایم یا ٹاسک کیا ہوتا ہے اسپورٹس ٹریننگ کا، کہ ہم نے بہتر کرنا ہے اسپورٹس پرسن کو ہر اینگل سے، جو ہم کر چکے ہیں. پہلے بات فزیکلی بھی اسے دیکھنا ہے، فزیولوجیکلی بھی دیکھنا ہے، سائیکولوجیکلی بھی دیکھنا ہے، سوشلی بھی دیکھنا ہے، اور اکنامیکلی بھی دیکھنا ہے. کوچ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، میں نے اس کو بس ایک شارٹ سی فارم میں لیا ہے، یہ ڈیٹیل میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کروا چکے ہیں. ٹیلنٹ کا، کہ جو ایک اچھا کوچ ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے، کہ وہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے 10 سالوں کے بعد ہمیں ایک ایسی ٹیم دینی ہے جو کہ اولمپک میں پارٹیسپیٹ کر پائے، تو وہ کوچ کی رسپانسبلٹی پھر کیا ہوتی ہے. تو وہ سب سے پہلے تو اویلیبلٹی آف اسپورٹس ٹیلنٹ دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس ایریا میں مجھے یہ ٹیلنٹ ملے گا. ڈیفینیٹلی جو گیم ہے، اگر ہم کہیں جس سے اسکویش کے کھلاڑی ہم لینے اور میں جنوبی پنجاب میں سرچ کرنے لگ جاؤں جہاں پہ اگر کورٹ ہی نہ ہو اسکویش کا پراپر، یہاں پہ پراپر کھیلی نہ جاتی ہو تو میں اچھے کھلاڑی نہیں، تو ٹارگٹ میں کروں گا اپنے ایریاز کو. ڈیفینیٹلی اگر کے پی کے سائڈ کے اوپر وہاں پر کھیلی جاتی ہے تو میں وہاں پر جاؤں گا، تاکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، وہاں سے میں آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ یہ میرا جو ہے وہ اسپورٹس ٹیلنٹ ہے. تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹیلنٹ کو، جو کہ اور اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کا پورا ماڈل آپ ڈاکٹر صاحب آپ کو کروا چکے ہیں. آپ اس کو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو سامنے رکھتے ہیں، تو آپ میچ کرتے ہیں جی یہ کھلاڑی ہیں میرے نیشنل لیول کے، ان کو میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کروا دیتا ہوں. تو صرف ٹیلنٹ کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، ٹریننگ ضروری ہے. ٹیلنٹ اگر اکیلا ہو تو وہ 30% آپ کی پرفارمنس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے.
لیکن باقی جو کام ہے وہ کون کرتا ہے؟ آپ کی ٹریننگ کرتی ہے. 70% آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ لنک ہے آپ کی ٹریننگ کے اوپر. تو امپورٹنٹ ٹاسک آف دا کوچ از ٹو آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل اسپورٹس پرسن. اینڈ 3 اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے تو اس نے لوکیٹ کرنے ہیں کہ سوٹیبل اسپورٹس جو ایریا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے, کہاں سے اسے جو ہے وہ ٹیلنٹ ملے گا. پھر وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے بچوں کو جو ٹیلنٹڈ ہیں فار اے گروپ آف اسپورٹس, اور اس کے بعد پھر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ جو اس نے ایتھلیٹکس کے لیے کیے تھے کہ یہ جو بچے ہیں میرے یہ لانگ جمپ کریں گے, یہ جو بچے ہیں یہ وہ ہمارا کریں گے دوسرا سپرنٹ میں جائیں گے, یہ جو میرے بچے ہیں تو یہ میرے تھروز میں جائیں گے. تو وہ ڈیفینیٹلی جب 5 سے 7 سال ان کی ٹریننگ کروائے گا جنرلی, تو پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اب ان کو کس اسپیسیفک اسپورٹس میں ڈالنا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کوچ اپنا جو کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد پرنسپلز آف اسپورٹس ٹریننگ ہیں کہ اسپورٹس ٹریننگ جو کروائی جاتی ہے وہ کن پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر کروائی جاتی ہے. تو گائیڈنس فیکٹر ان کو کہا جا سکتا ہے فار پراپر ڈیولپمنٹ اینڈ افیکٹو امپلیمنٹیشن آف اسپورٹس ٹریننگ. تو سب سے پہلے نمبر پہ کیا آ جاتا ہے؟ پرنسپل آف انٹرپٹیڈ ٹریننگ, کہ جب ٹریننگ کروانی ہے تو اصول کیا ہے کہ وہ ان انٹرپٹیڈ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دن ٹریننگ کروائیں پھر 7 دن کی بریک دے دیں, پھر 2 دن ٹریننگ کروائیں پھر 7 دن کی بریک دے دیں. تو ان انٹرپٹیڈ نہ ہو, کیونکہ اگر ان انٹرپٹیڈ ہوگی تو ایک تو جو ایتھلیٹ ہے اس کا بھی فوکس ڈائیورٹ ہوگا, وہ بھی اس طرح سے ٹریننگ نہیں کر پاتا, اور اس کی جو پرفارمنس ہے پھر ڈیفینیٹلی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پرنسپل آف اسٹیڈیلی انکریزنگ لوڈ. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 5 پش اپ لگاتا ہے تو وہ اس کی ٹریننگ ہم 5 پش اپ کے اوپر ہی رکھیں. آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے لوڈ اس کا بڑھانا ہے. 5 کر رہا ہے, ایک ہفتے بعد اس کو 7 کے اوپر لے کر آئیں گے, اگلے ہفتے اس کو 10 کے اوپر لے کر جائیں گے, اگلے ہفتے اس کو 15 پہ لے کر جائیں گے. تو اس طرح جو آہستہ آہستہ جو ہے سلو اینڈ اسٹیڈلی جو لوڈ ہے گریجولی وہ انکریز کیا جاتا ہے. انڈیویجول. اس کے بعد پرنسپل آف انڈیویجول لوڈ, یعنی کہ جو انڈیویجول پرسن ہے, انڈیویجول اسپورٹس مین ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا باڈی لیول کیا ہے, یہ کس لیول کا لوڈ برداشت کر سکتا ہے. تو انڈیویجول ڈیفینیٹلی ہر پرسن کی جو نیڈز ہیں مختلف ہے, ہر پرسن کا جو باڈی لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. تو انڈیویجول لوڈ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک پورا گروپ میں 30 بندوں کی ٹریننگ کروا رہا ہوں تو میں 30 کے 30 بندوں کو کہوں جی چلیں جی آج آپ نے 20 kg ویٹ اٹھانا ہے, اور جبکہ مجھے پتا ہے کہ میرا ایک بچہ ایسا ہے وہ 15 kg سے اوپر نہیں اٹھا سکتا ہے. تو میں نے ہر جو اپنا جو میرا گروپ ہے ایز اے کوچ جن لوگوں کی میں ٹریننگ کروا رہا ہوں تو میں ان کا انڈیویجول لوڈ کو بھی مد نظر رکھوں گا کہ میں نے ایسے ایسے کروانا. اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرول پرنسپل. انٹرول ہونا بھی ضروری ہے. پہلے ہم نے کہا نا ان انٹرپٹیڈ کہ لو بریک نہ ہو, لیکن بریک زیادہ نہ ہو. اگر ہم اس کو انٹرول نہیں دیں گے, اس کو لگاتار ہی انوالو رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی فٹیگ کا وہ شکار ہو جائے گا. تو انٹرول بھی ضروری ہے. وقفہ ہم نے دینا ہے, لیکن وہ وقفہ ایک خاص جو ہے وہ ٹائم کا ہے کہ اگر اس نے 5 گھنٹے ٹریننگ کی ہے تو وہ 5 گھنٹے جو ریسٹ کو کر لے, یا 2 دن وہ ریسٹ کر لے. تو اس طرح جو ہے وہ ہم انٹرول وائز اسے مختلف جو ایک فار ایگزامپل اگر ایک ہے پش اپ لگائے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب پش اپ لگاتے 40 نے پش اپ لگائے, اب ہم کہیں چلے 40 پش اپ لگا لیے, اب 40 سیٹ اپ بھی لگاؤ. تو ڈیفینیٹلی اس کی جو باڈی ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گی. اس کے لیے کیا ہے اس کو انٹرول دینا ہے. ہم نے ہر ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی تک اگر اس کو لے کر جانا انٹرول دے دیں گے. اس کے بعد ہے پرنسپل آف ایکٹیو پارٹیسپیشن. اب ٹریننگ کا اصول ہے کہ صرف کوچ نے نہیں ٹرین کروانے. ایکٹیو پارٹیسپیشن جب تک اسپورٹس مین خود نہیں کرے گا, جب تک وہ خود دل نہیں لگائے گا, لگن کے ساتھ نہیں کرے گا, تب تک کوچ جتنا بھی محنت کرتا رہے اگر وہ مینٹلی طور پر تیار نہیں ہے اسپورٹس مین تو ٹریننگ نہیں ہو پاتی. تو اس لیے اصول کیا ہے کہ ٹریننگ وہی کھلاڑی کرتا ہے جو کہ ایکٹیولی اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس کے بعد پرنسپل آف جنرل اینڈ اسپیشل پریپریشن ہے, یعنی کہ اس میں جنرل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جنرل میں کیا آ جاتا ہے آپ کی اوور آل جو ہے وہ فزیکل موٹر ابیلٹیز جو ہیں وہ, اور اسپیشل میں پھر آپ اسکلس کے اوپر کام کرتے ہیں اسپیسیفک ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس. اس کے بعد پرنسپل آف کلیئرٹی ہے. کلیئرٹی کیا ہے کہ آپ نے اپنے جو ٹاسک ہیں وہ کلیئرلی سیٹ کیے ہوئے ہیں, آپ کو کھلاڑی کو پتہ ہو
کہ میں نے یہ میرا ٹاسک ہے اور میں نے اس لیول تک پہنچنا ہے. تو جب اس کے سامنے کلیئرٹی ہوگی تو پھر وہ محنت کرے گا اور ٹریننگ جو ہے وہ کرے گا. اس کے بعد پرنسپل آف ورائٹی ہے. پرنسپل آف ورائٹی میں ہم کیا کور کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مختلف ایکسرسائزز جب کرواتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک کھلاڑی کو ایک ہی ایکسرسائز ہم کرواتے رہیں جی بس آپ نے روز 40 پش اپ ہی لگایا کرنے ہیں. تو ورائٹی جو ہے ایکٹیویٹی کی وہ اس میں دیں گے تو وہ پھر ہر دلچسپی سے کام کرے گا. اگر اس کو کہو جی آپ نے بس 40 پش اپ لگانے ہیں پھر وہ روز تھکا تھکا آئے گا, بور اس کی کنڈیشن ہوگی اور وہ کہے گا جی ٹھیک ہے میں بس لگاتا ہوں اور بس میری ٹریننگ ہو گئی, تو وہ مینٹلی طور پر پھر جو ہے وہ تیار نہیں کرے گا. پرنسپل آف انشورنگ رزلٹ جو ہے, رزلٹ کیا ہے کہ جو ساتھ ساتھ اس کی اسیسمنٹ ضروری ہے کہ آپ جو ٹریننگ کروا رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے جس کی ٹریننگ میں بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, تو انشور کرنا ہے اس کے رزلٹ کو. بہتری آ رہی ہے تو اس کو پھر کنٹینیو کرنا ہے, اگر نہیں آ رہی تو فیکٹر تلاش کرنا ہے جی کہاں پر کمی ہے ہماری ٹریننگ میں. اس کے بعد پرنسپل آف سائیکلک پروسیس آف ٹریننگ, آپ کو میں نے بتایا کہ ٹریننگ ایک دن کا کام نہیں ہے, ایک پورا سائیکلک پروسیس ہے جو چلتا ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں سائیکلک پروسیس ہوتا کیا ہے. اسپورٹس ٹریننگ از اے سسٹمیٹک پروسیس extended over a number of days and even month and even years. 10 سال تک کا بھی ہو سکتا ہے, 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے, 2 سال کا ٹریننگ پلان بھی ہو سکتا ہے, مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے, ڈیز کا بھی ہو سکتا ہے. تو مختلف ٹریننگ سائیکل ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے, کمپٹیشن سے پہلے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. تو ٹائم اویلیبل فار ٹریننگ از ٹو فارمولیٹڈ ان دی فارم آف ٹریننگ سائیکل شارٹر ٹو لانگر. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو پھر آپ شارٹر جو ٹریننگ سائیکل ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے. اگر آپ کے پاس ابھی 1 سال کا ٹائم ہے تو آپ لانگر جو ڈیوریشن ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو ان بنیاد کے اوپر سائیکلک پریاسس کی بنیاد کے اوپر جو ٹریننگ ہے, ٹریننگ کو 3 سائیکلز میں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو میکرو سائیکل کہتے ہیں, ایک کو میزو سائیکل اور ایک کو مائکرو سائیکل کہتے ہیں. تو یہ آپ کا پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کویسچن امپورٹنٹ ہے عمومی طور پر, بلکہ ہر مرتبہ ہی ان میں سے کوئی نہ ایک آدھے کا جو کویسچن ہے وہ لازمی طور پر پیپر میں پوچھا جاتا ہے, چاہے وہ میزو کے حوالے سے ہو, مائکرو کے یا میکرو کے حوالے سے. تو مائکرو سائیکل, میکرو کیا ہے؟ میکرو کہتے ہیں بہت بڑا, یعنی کہ لانگسٹ ڈیوریشن آف دس سائیکل از ٹو 3 to 12. یعنی کہ اگر 1 سال کا پلان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ٹریننگ سائیکل ہے وہ 3 ماہ سے لے کر 12 مہینوں کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ لانگسٹ سائیکل آف ٹریننگ ہے. اس کے بعد میزو کہتے ہیں درمیانے کو. تو میزو کیا ہے؟ یعنی کہ ڈیوریشن آف دس سائیکل از 3 to 6 week, کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ 1 منتھ سے لے کر 1.5 منتھ یا 2 منتھ کے اوپر جو ہے وہ عمومی طور پر مشتمل ہوتی ہے. اس کو ٹریننگ سائیکل میڈیم ڈیوریشن کا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. عمومی طور پر جب ہمارے ڈپارٹمنٹل سپورٹس ہوتی ہیں, آرمی, ریلوے, واپڈا, تو یہ جو سائیکل ہے اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ 1-2 ماہ جب پڑے ہوتے ہیں کمپٹیشن میں تو جو سپورٹس بیس کے اوپر جو بھرتی کیے ہوتے ہیں وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پھر بلا لیا جاتا ہے, جی چلیں جی آپ کا کیمپ لگنا ہے. تو وہ کیمپ میں پھر آپ جو ہے ہوتے ہیں اور اپنی جو 3 سے 6 سے 8 ویک تک وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا سائیکل ہے مائکرو کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو. ڈیوریشن آف دس سائیکل از دا 3 to 10 days, کہ آپ کے پاس آپ کا 15 دن بعد کمپٹیشن ہے تو آپ پھر ڈیفینیٹلی نہ میکرو سائیکل کو اڈاپٹ کر پائیں گے نہ میزو سائیکل کو, تو آپ مائکرو سائیکل کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ڈیوریشن آف دس سائیکل از 3 to 10 days ہوتی ہے. اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے شارٹیسٹ ڈیوریشن ٹریننگ سائیکل. تو یہ عمومی طور پر میکرو, مائکرو اور میزو کا جو کویسچن ہے وہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو میں کے حوالے سے عمومی طور پر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. اس میں ان چیزوں میں اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہے یا کسی چیز کی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو پوچھیں.